کتنا اچھا ہو کہ ہم اپنی محافل میلاد کی مقصدیت سے آشنا ہو جائیں. کتنا اچھا ہو کہ کوئی نوجوان ہماری محفل سے اٹھ کر جائے اور جا کر بوڑھے باپ کے قدم پکڑ لے, ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لے اور کہ ابو جی کئی مرتبہ خطا ہوئی, نافرمانی بھی کی, آج سچی توبہ کرتا ہوں, آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا, مجھے معاف کر دیجئے. باپ پکڑ کر بیٹے کو سینے سے لگا لے اور کہے بیٹا میں بھی تیرے سے راضی ہوں, میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں, لیکن یہ تو بتاؤ یہ اتنی اچھی بات کہاں سے سیکھ کر آئے ہو؟ تو وہ کہے ابو جی آپ کو نہیں پتا, رات ان کا میلاد سن کر آیا ہوں جنہوں نے فرمایا تھا باپ راضی ہے تو رب رحمان بھی راضی ہے. یہ بھی ایک میلاد ہوتا ہے. کوئی جا کے بوڑھی ماں کے پاؤں پکڑ کر ماں کو راضی کر لے. ماں یہی کہے گی نا بیٹا میں تو پہلے تیرے سے راضی ہوں, بھلا میں نے تم سے کیوں ناراض ہونا ہے, لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا. لیکن بیٹا یہ تو بتاؤ یہ اتنی اچھی احساس والی باتیں سیکھ کر کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہ امی جی آپ کو نہیں پتا, رات ان کا میلاد سن کر آیا ہوں جن کی بارگاہ میں ان کی رضائی والدہ بھی آئی تو اپنی چادر کندھوں سے اتار کے نیچے زمین پہ بچھا دی. یہ بھی ایک میلاد ہوتا ہے. کوئی نوجوان صبح و فجر کی نماز میں بعد جماعت نظر آ جائے, قاری صاحب اسے مبارکباد دیں اور کہیں بیٹا کمال کر دیا, آج پہلی نماز فجر کی اور وہ بھی با جماعت, یہ راتوں رات تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ تو وہ کہ حضرت آپ کو نہیں پتا رات ان کا میلاد سنا ہے جنہوں نے فرمایا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز میں رکھی گئی ہے. یہ بھی ایک میلاد ہوتا ہے. کوئی جا کے بھائیوں سے سلو کر لے اور بھائی یہی کہیں گے نا یار ہم نے برادری کے لوگ ڈالے, ہم نے کاروباری تعلقات بھی استعمال کیے, لیکن تو مانتا ہی نہیں تھا, اب تو خود سلو کرنے آگے, خیریت تو ہے. تو وہ کہ بھائی آپ کو نہیں پتا رات ان کا میلاد سنا ہے جنہوں نے فرمایا تھا جو سلو میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا. یہ بھی ایک میلاد ہوتا ہے. کوئی تاجر سارا دن دکان پہ بیٹھ کے سچ بولنے کا عہد کر لے, جھوٹ نہ بولے, دھوکہ نہ دے, فراڈ نہ کرے. اس کے ساتھ والے سیلز مین دکاندار پوچھے جناب خیریت تو ہے, آج سارا دن سچائی کے ساتھ گزر رہا ہے, خیریت تو ہے؟ وہ کہ جناب آپ کو نہیں پتا رات ان کا میلاد سنا ہے جنہوں نے فرمایا تھا التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء یوم القیامہ, کل قیامت کے دن سچے اور امانت دار تاجر نبیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے. یہ بھی ایک میلاد ہوتا ہے. کوئی بہن اپنے اوپر برقعے کی چادر, حیا کا پہرا, نقاب, اوڑھنے کا مزاج پیدا کر لے. اس کی ہم جولیاں یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھے پوچھیں کہ تم تو ایک دوپٹہ بھی سر پہ بوجھ سمجھتی تھی, یہ برقع, یہ اوڑھنی, یہ سقاف, یہ حجاب, یہ نقاب, یہ سب کچھ کہاں سے آگے؟ تو وہ کہے تمہیں نہیں پتا رات ان کا میلاد سنا ہے جن کی بارگاہ میں کافر کی بیٹی بھی آئی تو انہوں نے اپنی چادر کندھوں سے اتار کے اس کے سر پہ ڈال دی تھی. اسی وقت ارادہ کر لیا تھا آج کے بعد کوئی غیر محرم میرا چہرہ نہیں دیکھے گا. یہ بھی ایک میلاد ہوتا ہے. ہم نے کمکمے بھی جلائے, روشنیاں بھی کی, چراغا بھی کیا, جھنڈیاں بھی لگائی, جھنڈے بھی نصب کیے. یہ سب کام باعث برکت ہے, اس کی نفی نہیں. وہ تو نادان ہے جو اس عنوان پر بھی امت میں جھگڑے ڈالنے آگے. میں یہ کہتا ہوں یہ سب کچھ باعث برکت ہے. اور پھر مجھے بتاؤ یار حضور کی آمد کی خوشی نہیں منانی تو پھر خوشی ہوتی کیا ہے؟ سب سے بڑی کائنات کی خوشی تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کر دیا. لیکن یاد رکھنا بیٹا حضور کی آمد کی خوشی میں یہ سب کام باعث برکت ہے, لیکن یہ آغاز سفر ہے, یہ منزل نہیں. منزل ہماری سیرت رسول ہے. شروع ہم نے یہاں سے ہونا ہے, جھنڈیاں لگا کے, محبت کے گیت گا کے, ہم نے پیار کی الفتوں کی داستانیں رقم کر کے, لیکن ہم نے یہیں پہ کھڑے نہیں رہنا. ہم نے آگے بڑھ کر اپنے حضور کی سیرت کو بھی اپنانا ہے. ہم چھوٹے لوگ, ہماری باتیں لمبی ہو جاتی ہیں. میں اگر ساری بات کو 2 جملوں میں کہوں تو میرے شیخ طریقت اپنے میٹھے لہجے میں فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ. یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں. کہا نہیں بیٹا, نہ کسی کو پوچھنا پڑے, نہ کسی کو بتانا پڑے. تم دور سے آ رہے ہو, تمہاری وضاقتہ, شکل و صورت, چال ڈھال, انداز معاشرت, طرز زندگی ایسا ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا. اپنا اوڑھنا, بچھونا, چلنا پھرنا, کھانا پینا سب کچھ حضور کی سنتوں کے تابع لے آئیں. ان کی ہر سنت ہو ثاقب, جان و دل سے بھی عزیز. ان کی ہر سنت ہو ثاقب, جان و دل سے بھی عزیز. مصطفیٰ کی ذات میں یوں فنا ہو جائیے.